بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تپتا ہوا صحرا، جلتی ہوئی ریت اور آسمان سے برستی آگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ شدید گرمی نے قافلے کو تھکا دیا تھا، مشکوں کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ہونٹ خشک تھے، بچے اور اونٹ پیاس سے بے حال تھے۔ ہر طرف صرف ریت تھی، ریت اور خاموشی۔ اتنے میں ایک صحابی نے دور اشارہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں ایک کنواں ہے۔ پیاسے قافلے میں امید جاگ اٹھی، سب تیزی سے اس کنویں کی طرف بڑھنے لگے، مگر قریب پہنچتے ہی عجیب خوف دلوں میں اترنے لگا۔ کنواں بہت گہرا تھا اور اس کے ارد گرد عجیب سناٹا تھا۔ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، اونٹ بے چین ہونے لگے۔ صحابہ نے پانی نکالنے کی کوشش کی، مگر اچانک کنویں کے اندر سے خوفناک آواز گونجی، رک جاؤ! لوگ کانپ گئے۔ ایک عرب گھبرا کر بولا، یا رسول اللہ، یہ کنواں جنات کے قبضے میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جو اترتا ہے واپس نہیں آتا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پیاس بھی شدید تھی اور خوف بھی، مگر اسی لمحے مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے، چہرے پر جلال، آنکھوں میں یقین اور ہاتھ میں ذوالفقار۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت دیجیے، علی جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شیر کو دیکھا، پھر فرمایا، جاؤ علی، اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام کنویں کے کنارے پہنچے۔ صحابہ کی نظریں رک گئیں، ہوا تیز چلنے لگی، کنویں کے اندر سے چیخیں جیسی آوازیں آنے لگیں، مگر شیر خدا کے قدم نہ لرزے۔ آپ نے رسی پکڑی اور آہستہ آہستہ کنویں کے اندر اترنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سانس رو کے دیکھ رہے تھے۔ جتنا مولا علی علیہ السلام نیچے اترے، اتنی ہی خوفناک آوازیں بڑھتی جاتی۔ اچانک کنویں کے اندر سے زبردست شور بلند ہوا، ایسا لگا جیسے کئی مخلوقات ایک ساتھ چیخ رہی ہوں۔ پھر ایک خوفناک آواز گونجی، واپس چلے جاؤ، یہ جگہ ہماری ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی آواز بجلی بن کر گونجی، زمین اور آسمان کے اللہ ہیں اور علی حق کے حکم سے آیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی کنواں لرز اٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنات پر ہیبت طاری ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام نے ذوالفقار کو بلند کیا اور اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ صحرا گونج اٹھا، اوپر کھڑے صحابہ کے دل دھڑک رہے تھے۔ چند لمحوں بعد کنویں کے اندر کی آوازیں خاموش ہونے لگیں، پھر اچانک ٹھنڈی ہوا اوپر آنے لگی اور کچھ دیر بعد مولا علی علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں پانی تھا، چہرے پر جلال، اور کنواں مکمل خاموش ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کئی لوگ بے اختیار اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ پیاسے قافلے نے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا، پھر فرمایا، علی، تم حق کا وہ شیر ہو جس سے جن و انس دونوں خوف کھاتے ہیں۔ صحرا کی ہوا اب ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی اور تاریخ شیر خدا کی ہیبت ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں محفوظ کر رہی تھی۔ اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں یقین خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔